9 ذی الحجہ کا بہت ہی خاص عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ عرفہ کا دن کہلاتا ہے اور اس عرفہ کے دن کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ انسان جتنا بولے جتنا کہے اس سے بھی بہت زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن شیطان کو راندہ درگاہ بنا دیا۔ پورے سال میں ایک دن ہے عرفہ کا جب شیطان اپنے بال نوچتا ہے، اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے، مٹی مارتا ہے اپنے بالوں پہ چہرے اور کہتا ہے میں نے ایک سجدہ نہ کر کے اپنے آپ کو ذلیل کیا۔ ابن آدم نے عرفات کے میدان میں اللہ کو سجدہ کر کے اللہ سے مانگ کے اپنے آپ کو سنوار لیا، گناہوں کو معاف کرا دیا۔ عرفات کے میدان میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے، چند لمحوں کے لیے کھڑا ہو جائے ظہر اور مغرب کے درمیان، تو اس کا طواف ہو جاتا ہے، اس کا حج ہو جاتا ہے۔ اگر ظہر اور مغرب کے درمیان وہ عرفات کے میدان میں چند لمحوں کے لیے بھی قیام کر لیا اس نے، تو اس کا حج ہو جائے گا۔ اور عرفہ کا روزہ یہ اتنا مستند ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے کہ جو بندہ عرفہ کا دن روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سال کے جس سال وہ رکھ رہا ہے اور اگلے آنے والے سال کے بھی، اور اللہ اسے 2 سال کے گویا کے روزوں کا ثواب دیتے ہیں۔ عرفہ کا دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلے بھی آتا رہا اور بعد میں بھی آیا۔ آپ دیکھیے کہ آپ نے حج فرض ہونے سے پہلے بھی عرفہ کا دن دیکھا اور حج فرض ہونے کے بعد بھی دیکھا، لیکن جو عرفہ کی فضیلت آپ نے بتائی وہ حج کی وجہ سے بتائی۔ حج کے فرائض یا حج کے فرض ہونے سے پہلے آپ نے عرفہ کی فضیلت نہیں بتائی۔ آپ نے حج فرض ہوا اور 9 ذی الحجہ تھا، حج فرض ہوا 9 ہجری تھا، آپ تبوک سے واپس آئے تو آپ نے پہلا امیر الحج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا، اور پھر اعلان کروایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مینا میں کہ اب کوئی مشرک حج پہ نہیں آئے گا۔ پھر 10ویں ہجری کو ہمارے نبی نے حج خود کیا، 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ، خود آپ امیر الحج بنے اور آپ نے خطبہ حج دیا۔ اب آپ نے فضیلت بتائی کہ جو عرفہ کے دن روزہ رکھے گا یہ ثواب ہے۔ اب جو بندہ حج پر ہے وہ تو روزہ نہ رکھے، جو گھروں میں ہیں وہ عرفات والوں کے ساتھ بھوکے پیاسے اور عبادات کرنے والے بن کر ان کی تشبیہ اختیار کریں تو اللہ ان کو وہ فیض اور وہ ثواب عطا فرمائے۔ اب عرفہ کا جو روزہ ہے وہ اصولی طور پر تو اسی دن ہونا چاہیے جس دن حج ہے۔ آپ جس دنیا کے خطے میں ہیں حج والے دن آپ روزہ رکھ لیں، بہتر یہ ہے۔ ورنہ جس شہر میں ملک میں اعلان ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر کا چاند کا، وہاں اس تاریخ کے مطابق روزہ رکھیں، دونوں بہتر ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ایام حج کو دیکھ کر بھی روزہ رکھ لیں اور اپنے ملک کے مطابق بھی روزہ رکھ لیں، 2 روزے ہو جائیں گے۔ اور عرفہ کے دن آپ نے سورہ فجر کی یہ آیت کریمہ 300 بار پڑھنی ہے۔ اللہ آپ کو حج کی جتنی بھی لوگوں کی دعائیں ہیں ان میں شامل کر لیں گے۔ اللہ آپ کی زندگی سے نخوست، بے برکتی، جھگڑے، فساد ختم کر دیں گے۔ اللہ آپ کو اطاعت والا بنا کر گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ اللہ آپ کو دنوں میں برکتیں ڈال دیں گے، زندگی میں برکت رحمت ڈال دیں گے۔ اللہ آپ کو ٹینشنوں پریشانیوں سے نکال دیں گے۔ اللہ آپ کو حج کی سعادت عطا فرمائیں گے۔ آپ حاجیوں کی دعاؤں میں شریک ہو جائیں گے اور حاجی وہاں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ عمل مجرب ہے، بہت مجرب۔ وہ سورہ فجر کی 3 آیت، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر۔ آپ نے والشفع طاق کو کہتے ہیں، جفت کو کہتے ہیں، شفع، اور وتر طاق کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے والشفع کہا، اس سے مراد مفسرین نے لکھا عید النحر کا دن ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے والشفع، اور والوتر طاق 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے۔ اللہ نے عرفہ اور یوم النحر یعنی عید والے، عید الاضحیٰ والے دن کی قسم کھائی۔ اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ یہ دن بڑی برکت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ عرفہ کا دن بہت شان والا ہے، بہت عظمت والا ہے۔ والشفع والوتر والشفع والوتر، آپ اس کو 300 بار پڑھ کے دعا کریں اور عرفہ کے دن پڑھیں، دن کی روشنی میں پڑھیں، اور ظہر سے مغرب کے درمیان پڑھ لیں تو بہت افضل ہے، ورنہ کسی لمحے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، ہر دعا ہر حاجت پوری کر لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔